بہت سے لوگ اس کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں کہ ایک خیال تھا، ایک تاثر تھا کہ جس سپیڈ سے کیسز چل رہے ہیں تو یہ فیبرری سے پہلے ہو سکتا ہے ورڈکٹ آ جائے، جس سپیڈ سے ٹرائل چل رہا تھا. اور ورڈکٹ ایسا ہے کہ جس میں عمر قید بھی ہو سکتی ہے، سزائے موت بھی اس کی سزا ہو سکتی ہے. لیکن آج جو سسپینڈ ہوا ہے سارا، تو کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ پرانے جتنی وہ چیزیں ہیں وہ بیسکلی اب نیشو ہوگی، ختم ہو گئی چیزیں. تو اب یہ وقتی ریلیف ہے. اب یہ بھی تو ہوگا نا کہ کل دوبارہ وہی جج صاحب ایک آرڈر نکالتے ہیں جو پروسیس فالو کرتے ہیں اور پھر کیبنٹ اس کو اپروو کر دیتی ہے. ٹرائل میں ری اسٹارٹ اگلے 2-4 دنوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کتنی ریلیف ہے؟ کچھ دنوں کی ہے، کچھ گھنٹوں کی ہے، کہ کچھ ہفتوں کی ہے؟ اب دیکھیں جی، ریلیف جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے کہ کیا کیس ڈیلے ہو گیا یا ہو سکتا ہے مزید، اس کا جہاں تک تعلق ہے آپ کی بات درست ہے کہ جو پہلے پروسیڈنگز ہوئیں وہ چونکہ غیر آئینی تھیں، غیر قانونی تھیں، وہ ایک پروسیجر نہیں فالو کیا گیا تھا جو ریکوائرمنٹ ہے قانون کی. تو عدالت نے کہا کہ وہ ساری جو پروسیڈنگز ہیں وہ کالعدم، اور اب دوبارہ سے شروع کیا جائے کیس کو. تو اس حد تک تو جو پہلا کچھ ہو گیا ختم ہو گیا، لیکن آگے وہ اسی سپیڈ سے آگے ضرور چل سکتا ہے جس سپیڈ سے پہلے چل رہا تھا کیس. تو اس لحاظ سے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شاید تھوڑا سا ٹائم تو بائے ہوا ہے، لیکن وہ پوری طرح ابھی اس کو آگے چلائے اگر تیزی سے تو وہ چلا سکتے ہیں. لیکن جو زیادہ اہم بات ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو مسئلہ میرٹس کو یا کیس کو تیز چلانے سے اتنا نہیں تھا. میرٹس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، میرٹس پہ ہمارا بڑا اسٹرانگ کیس ہے، بڑا مضبوط کیس ہے. لیکن چونکہ ایک ٹرائل جو چل رہا تھا یہ صاف شفاف ٹرائل نہیں تھا، یہ ایک ان کیمرہ ان جیل ٹرائل تھا، اس لیے ہم نے یہ ٹیکنیکل موقف لیا کہ جب تک یہ ٹرائل اوپن نہیں ہوتا، صاف شفاف نہیں ہوتا، میڈیا نہیں بیٹھ سکتی، اس کو لوگ سن نہیں سکتے، تب تک یہ ٹرائل نہ چلایا جائے. تو اس لحاظ تک اس حد تک تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اب اگر ٹرائل چلتا ہے اور سارے پروسیس فالو ہوتے ہیں اور فیئر ٹرائل کے جتنے لوازمات ہیں، جتنے ایشوز ہیں وہ اس کے مطابق چلتا ہے ٹرائل، تو پھر ہم اپنے دلائل پیش کریں گے اور پھر ہمیں کوئی اس میں میرٹس میں کوئی کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے کہ ہم کنوکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملے ہیں، بہت سارے ایسے قانونی نکات ہیں جس پہ ہم بڑے سالڈ گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں، بڑی مضبوط. نہیں، لیکن ایک چیز بتائیں، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ اگر پریزائڈنگ جج سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات ہیں، ایسی سرکمسٹانسز ہیں، تو وہ جیل ٹرائل آرڈر کر سکتے ہیں اور وہ ان کیمرہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا دوسری طرف نے کہ دیکھیے یہ ان کیمرہ نہیں تھا، ان کی فیملی کے ممبران آ کے ٹرائل دیکھ رہے تھے. تو اگر میڈیا نہیں ہے، باقی لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کی فیملی کے افراد کو اجازت ہوتی ہے اور دوبارہ انہی سرکمسٹانسز میں کیس ٹرائل ہوتا ہے جیل کے اندر، تو کیا تب آپ لوگوں کا سٹانس کیا ہوگا؟ دیر از ناٹ جنرل پبلک نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے، لیکن ان کے فیملی کے لوگ ہیں، تو پھر تو اوپن ٹرائل ہے ان اے وے. تو کیا تب آپ دلائل نہیں دیں گے؟ جی دیکھیں، جو فیصلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ضرور جیل ٹرائل ہو سکتا ہے اور ان کیمرہ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے خاص مخصوص وجوہات کی بنا پہ. لیکن جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ تحریری فیصلہ ہوگا اور اس میں جو وجوہات ہیں وہ دینی پڑیں گی. اور اگر وجوہات جو وجہ دی گئے ان کیمرہ ٹرائل کی اگر ہماری نظر میں وہ غیر قانونی یا غیر آئینی وجہ ہوگی تو ہم اس کو پھر چیلنج کریں گے. لیکن علی پہلے تو وجہ دے چکے ہیں نا، وہ سیکیورٹی کنسرنز بتاتے ہیں، اور وہ جس طرح ملک میں اس وقت ویسے بھی لہر آئی ہوئی ہے ایک دہشت گردی کی، تو وہ تو لیجٹیمیٹ کنسرن ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سیکیورٹی ہے، ہم ایگزیکٹو ہیں، ہم رسک نہیں لے سکتے، اور اس سے زیادہ دے ول جسٹ ریپیٹ دیٹ ریزننگ. اس کے علاوہ ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دینے کی. جی دیکھیں، وہ ضرور اس حد تک یہ وجہ شاید درست ہو کہ جیل میں ہی ٹرائل ہو، لیکن یہ وجہ ایک ان کیمرہ ٹرائل کے لیے نہیں بن سکتی. یعنی دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہے کہ مخصوص جگہ پہ ٹرائل چلائی جائے اور ایک ہے ان کیمرہ ٹرائل چلائی جائے، یعنی کہ اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ میڈیا بھی نہ دیکھ سکے، اس پہ پوری ایکسیس جو ہے
جو وکلا کی وہ نہ ہو میں سکے. اسی لیے پوچھ رہا ہوں، اگر وکلا تو آپ جائیں گے، اگر ان کے فیملی ممبران کو بھی وہ دیکھنے دیتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنے دے رہے تھے، تو پھر یہ ان کیمرہ ٹرائل تو نہ ہوا، تو پھر اس میں آپ دلائل نہ دینے کی آپ کے پاس کیا وجہ رہ جائے گی؟ ان کیمرہ ٹرائل ہوا جی. دیکھیں جہاں تک فیملی کا تعلق ہے، ان کو اگر پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ بھی درست ہے، لیکن وہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کرتا. اگر آپ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس دیکھیں، اس کا آرٹیکل 14 اور 15 دیکھیں، تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے، اور یہی آرٹیکل 10A ہمارا جو آئین ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ایک اوپن ٹرائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا ایویڈنس آ رہا ہے، جتنا شہادتیں آ رہی ہیں، جتنی ڈیفینس پیش کی جا رہی ہے، وہ پبلک تک پہنچ سکے. یعنی کہ اس پہ میڈیا بیٹھا ہو، میڈیا اس پہ ڈسکس کر سکے، میڈیا اس کو دیکھ سکے، میڈیا اس پہ اور لوگ اس پہ بحث کر سکیں، تاکہ ایک شفافیت ہو ٹرائل میں. علی بتائیے، ہاں ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی، آپ لوگوں نے وہاں پہ بڑا یہ بھی اصرار کیا کہ جی اگر جیل ٹرائل نہیں روکنا کم از کم جج بدل دیں، لیکن کوئی آرگومنٹس ہمیں نہیں سننے کو ملے کہ آخر جج صاحب کو کیوں بدل دیں؟ اتنا کیا گریو مس کانڈکٹ ہے جس کی بیسس پہ آپ جج ٹرانسفر چاہ رہے تھے کہ چینج ہو جائیں؟ آپ کی بات درست ہے. یہ درخواست میں یہ بھی ایک پریئر تھی کہ جج صاحب کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ اس کا موقف یہ لیا گیا تھا کہ ان کی جو نوٹیفیکیشن ہے، ان کو جو اپوائنٹ کیا گیا اس کیس کی ٹرائل کے لیے، وہ ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر لیا گیا. اس طرح کی ٹیکنیکل آبجیکشنز تھیں. اس میں مس کانڈکٹ کی آبجیکشن نہیں تھی، لیکن ٹیکنیکل پروسیجرل آبجیکشنز تھیں. لیکن عدالت نے سمجھا کہ یہ آبجیکشنز جو ہیں درست نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو نوٹیفیکیشن ہے اپوائنٹنگ دا جج، جس میں جج صاحب کو کہا گیا تھا کہ وہ یہ کیس کی سماعت کریں، وہ نوٹیفیکیشن درست ہے. تو اس لیے اس حد تک تو یہ کیس کا ہاں، فیصلہ، کیونکہ وہ تو بات یہ اٹھی تھی نا، عدالت نے پتہ کیا کہ یہ ایگزیکٹو نے جج اپوائنٹ کیا تھا کہ ہائی کورٹ نے انیشیٹ کیا، پھر رجسٹرار نے کہا کہ جی ہائی کورٹ نے انیشیٹ کیا پروسیس، اپوائنٹمنٹ تو ہو گیا. تو یعنی کہ اب آپ کی یہ بحث ختم ہو گئی ہے کہ جج چینج ہونا چاہیے، بیکاز اگر پروسیجر لیپس نہیں ہوا تو پھر ناؤ یو آر اسٹک ود دا سیم جج صاحب، رائٹ؟ جی بالکل. ابھی فی الحال تو یہی ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ ہوا قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد کہ اس ایسپیکٹ کو چیلنج کرنا ہے ہم نے آگے، تو پھر شاید ہم چیلنج کریں. لیکن فی الحال تو یہی پوزیشن ہے کہ یہی جو جج صاحب ہیں جو نوٹیفائڈ ہیں وہی ٹرائل کریں گے. اچھا، آپ کی اس میں کوئی لمیٹیشن بھی ہے پیریڈ کی کہ کورٹ کے اوپر بھی کہ اتنے دنوں میں کیس کا فیصلہ کرنا لازم ہے کہ اٹس اپ ٹو دا کورٹ؟ نہیں دیکھیں، یہ تو عدالت کا جو فرض ہوتا ہے، بنیادی فرض ہے کہ کریں. اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ زیادہ ڈیلے بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس میں اتنا جلدی بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بیریڈ. تو اس کو انصاف کو دفن بھی نہیں کرنا ہوتا. لیکن جب آپ کا کیس جو ساری پروسیڈنگز اب ہو گئی ہیں نل اینڈ وائڈ، تو کیا اب خان صاحب کا انڈائٹمنٹ بھی دوبارہ ہوگی کہ اس کے آگے سے چلے گی بات؟ جی دیکھیں، میری نظر میں تو انڈائٹمنٹ بھی دوبارہ ہوگی، کیونکہ ساری پروسیڈنگز نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہیں. لیکن اگر انڈائٹمنٹ کے بعد بھی اگر یہ مزید آگے چلتا ہے تو ایشو بیسیکلی ٹرائل کا ہے، جہاں ایویڈنس ہوتا ہے، ایویڈنس میں لیا جاتا ہے، وہ سارے معاملات دوبارہ سے ہوں گے. بہتر تو یہی ہے، ابھی اس کا ڈیٹیلڈ آرڈر دیکھ لیں گے، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ بالکل ہی شروع سے شروع ہوگا جہاں یہ پروسیڈنگز شروع ہوئی تھیں، یعنی کہ انڈائٹمنٹ سے پہلے.